حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن، آج کے جمعہ ہے، جمعہ کے دن جو گھر سے گزر کر کے آتا ہے اور وقت پر آتا ہے، جب جمعہ شروع ہو تب وہ مسجد میں آتا ہے اور پیدل آتا ہے، سواری کے بغیر آتا ہے. پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، دعا پڑھتا ہے اور مسجد میں آ کے امام کے قریب خاموشی سے بیٹھ کر امام کا خطبہ سنتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کام کی وجہ سے ہر ایک قدم کے بدلے 1 سال کے عمل کا ثواب دیتے ہیں. اب 1 سال کے عمل کہنا تو آسان ہے، پورا سال اگر عمل کریں تو پتہ چلتا ہے کہ عمل کرنے کا کتنا وقت چاہیے، عمل کرنے کے لیے ہمیں کتنی تکلیف اور کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے کہ 1 سال کا عمل. ایک رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس کے اندر ہم اپنے عبادتوں کو، اپنے آپ کو عبادتوں کے اندر مشغول کر لیتے ہیں، مصروف کر لیتے ہیں، اور یہ پورا سال یعنی 12 ماہ کے اندر عمل کرنا کتنا مشکل کام ہے. تو اللہ رب العزت ایک قدم پر 1 سال کے عمل کا ثواب دیتے ہیں، جس کے اندر پورے سال قیام کرنے کا ثواب بھی لکھ دیا جاتا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے. تو ہم نے آج یہ نہیں سوچنا کہ رمضان کا مہینہ کیا، عمل کے قیام کیا، نہیں، بلکہ اللہ نے ہمارے لیے رستہ کھولا ہے، ہمارے لیے رہنمائی کی ہے کہ آج بھی اگر تم ایسے عمل کرو گے تو رمضان میں جو عمل کیے تھے ان کے مثل، ان کے برابر ثواب پا سکتے ہو. تو اسی طرح ہم نے رمضان مبارک کے مہینے میں قاری صاحب کی پیچھے تراویح نماز ادا کی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز تراویح امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات قیام کرنے کے برابر ثواب لکھ دیتے ہیں. اب ہم نے نماز تراویح کو ادا کی. نماز تراویح کے بعد بہت سے خوش قسمت لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تراویح کے بعد نوافل بھی پڑھتے ہوں گے. بہت سے خوش قسمت ایسے بھی ہوں گے جو سحری سے پہلے اٹھ کر تہجد کے نوافل بھی پڑھتے ہوں گے، ان کو الگ ثواب ملا. لیکن جس نے صرف نماز تراویح پر اکتفا کیا، جس نے نماز تراویح ادا کی، تو اللہ رب العزت ساری رات قیام کرنے کے برابر ثواب لکھ دیتے ہیں. اب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ پھر اللہ نے ہماری پھر رہنمائی کی، پھر ہمیں راستہ دکھایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رمضان چلا گیا لیکن رمضان کے برابر ثواب کو پہنچے، رمضان کے برابر جتنی عبادات کی ان کے برابر ہمیں ثواب ملے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم قرآن پاک کی 100 آیات کی تلاوت کر لو، اللہ رب العزت تمہارے رات کے قیام کے برابر ثواب لکھ دے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. تلاوت قرآن مجید کا اللہ نے حکم دیا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا، تلاوت کا حکم دیا. تو ہمیں تو بطریق اولا حکم ہے کہ آپ بھی قرآن کی تلاوت کیجیے، آپ بھی قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو سیکھیے، قرآن کو سکھائیے. تو قرآن کو پڑھنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے قرآن کی 100 آیات پڑھ لے تو اللہ رب العزت اسے، وہ سوتا بھی رہے گا لیکن اسے ساری رات قیام کرنے کے برابر ثواب دیا جائے گا. یعنی رمضان تو چلا گیا، پریشانی کی بات نہیں ہے. رمضان تو چلا گیا، غمگین ہونے کی بات نہیں ہے. اللہ نے وہ اعمال ابھی بھی باقی رکھے جن کے اندر اللہ رب العزت رمضان میں کیے ہوئے اعمال کے بقدر ثواب دیا جاتا ہے. تو آج عزم کریں کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کریں گے، کم از کم 100. اور پھر دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے رات سونے سے پہلے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات یعنی آخری رکوع ڈالے وہ تلاوت کر کے سو جائے تو اللہ رب العزت اسے رات بھر قیام کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ رمضان تو گیا لیکن اجر ابھی بھی باقی ہے، وہ اعمال ابھی بھی باقی ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت رمضان کے برابر عمل کرنے کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی رات کو سوتے وقت اپنے بستر پر آئے اور آگے قیام اللیل کی وہ نیت کرے، لیکن رات کسی عذر کی بنا پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تو وہ سوتا رہا تو اللہ رب العزت اس کی نیت کے بقدر اس کے خاتے میں ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اسی پر حضرت عمر امیر المؤمنین خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر رات کو سوتے وقت آپ کی آنکھ نہیں کھلی، تہجد نکل گئی، وقت گزر گیا تو آپ فجر سے لے کر جو ظہر کا وقت ہے زوال تک یہ جتنا وقت ہے اس کے درمیان اگر آپ کو تہجد کی نیت کر کے نفل پڑھ لیں تو اللہ تہجد کا ثواب لکھ دیتے ہیں، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ جب کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات تہجد رہ جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 12 رکعات نفل پڑھتے تھے۔ تو پتہ چلا اگر وہ دن وہ ایام وہ گھڑیاں چلی گئی لیکن اللہ نے ابھی بھی ہمارے لیے موقع دیا ہے، ہمارے لیے رہنمائی کی ہے، ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ آج بھی تم وہ نیکیاں پا سکتے ہو جو پچھلے ماہ پا سکتے تھے۔ تو اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ امہات المؤمنین سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے تو وہ اپنے اخلاق کی بنا پر ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح ساری رات قیام ہو۔ تو پتہ چلا آج مسلمان اگر اچھے اخلاق کے اندر گفتگو کرتا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرتا ہے تو گویا کہ وہ رات قیام میں کھڑا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا۔ اسی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا کہ اگر مومن مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، 2 چیزوں کے بارے میں مجھے مہلت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک فرمایا کہ زبان ہے، دوسرا شرمگاہ ہے۔ تو زبان ایسی چیز ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ تلوار کے زخم مٹ جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم اتنا گہرا ہوتا ہے وہ مٹ نہیں سکتا۔ تو یہی اخلاق ہے، اگر مسلمان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے تو خدا کی قسم کا نور علی نور ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ جب اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے تو وہ اس طرح ہی ہے جس طرح سے ساری رات قیام کی۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو آج ہم مسلمانوں کا اخلاق کہ اگر ہم باہر ہوتے ہیں معاشرے کے اندر تو ہم بہت میٹھے انداز میں بات کرتے ہیں۔ کسی ڈاکٹر سے بات کرنی تو اخلاق بہت اعلیٰ، کسی عالم سے بات کرنی اخلاق بہت اعلیٰ، کسی مفتی سے بات کرنی اخلاق بہت اعلیٰ، کسی طالب علم سے بات کرنی اخلاق بہت اعلیٰ، انجینئر سے بات کرنی اخلاق بہت اعلیٰ۔ یعنی جس معاشرے کے اندر جس سے بھی بات کرنی اخلاق بہت اعلیٰ، لیکن جب گھر جائے تو اس سے بدتر اخلاق کسی کو ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اخلاق نہیں ہے کہ جس کے گھر میں اخلاق نہیں ہے۔ تو آج ہمارا رویہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر تو چلتے پھرتے یہ حضرت صاحب،
یہ صوفی صاحب، یہ بزرگ صاحب، یہ حاجی صاحب، یہ حافظ صاحب، اخلاق بہت اعلیٰ، لیکن اگر گھر میں جائیں تو اتنے اخلاق گندے ہو جاتے ہیں کہ گھر میں سارے اسے لان تان کرتے ہیں۔ تو یہ اخلاق اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ اخلاق اچھے ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے گھر والے ثبوت دے کہ اس کے اخلاق ہوتا ہے۔ کیونکہ 24 گھنٹوں میں سے اگر 10-15 منٹ بعد رہنا ہے، 2-4 گھنٹے بعد رہنا ہے، تو باقی سارا وقت گھر میں رہنا ہے۔ تو جہاں زیادہ وقت گزارا جائے تو وہاں اخلاق کا پتہ چلتا ہے اخلاق کتنے اعلیٰ اور اچھے ہیں۔ تو ہمارے اخلاق کو دیکھنا ہوگا، ہم نے خود محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اخلاق بہت اچھی چیز ہے، اگر کوئی اخلاق کو اپنا لے تو اسے ساری رات قیام کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یوں نہیں فرمایا کہ اخلاق کے بارے میں، اس کے پیچھے تو وجہ تو اس لیے فرمایا کہ اخلاق ہر ایک کے اچھے نہیں ہوتے، ہر جگہ اچھے نہیں ہوتے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہو، اسلامی سرحدیں ہوں، وہاں پر جا کے کوئی مجاہد اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرے تو ایک دن کی حفاظت یا ایک رات کی حفاظت اللہ رب العزت اسے ایک ماہ کے قیام کا ثواب دیتے ہیں۔ رمضان مبارک کے مہینے میں اگر ساری رات کھڑے رہیں تو ایک رات کا 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، یعنی ایک رات کا 10 راتوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن اسلامی ریاست کی سرحد کی حفاظت کرنا اللہ رب العزت ایک ماہ کا قیام کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا رمضان تو کیا، لیکن ابھی بھی ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں ان جیسا ثواب دے سکتے ہیں جو رمضان مبارک کے مہینے میں دیتے تھے۔ تو آج ہمارے ملک کی حفاظت کرنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا ہماری فوج کا کام ہے۔ یقیناً یہ حکومتی باشندے ہیں، یہ سرکاری ملازم ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے نیت نہ کی، اس فرمان کو سامنے نہ رکھا، تو ان کا وہ دن، ان کی جو رات کی حفاظت وہ کسی کام نہیں آئے گی۔ دیکھو اگر ہم نیت کر لیں گے کہ اگر اس نیت پر چلے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی سرحد اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کرے گا تو اللہ رب العزت اسے ایک ماہ قیام کرنے کا ثواب دیں گے۔ تنخواہ جو مقرر ہے وہ ملنی ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اگر تم نیت کر لو گے تو ایک دن اور ایک رات کا ایک مہینے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کون لوگ ہیں جو ملک کی حفاظت کے لیے ان کو کھڑا کیا گیا ہے۔ ہم نے ان کی نیتوں کو پرکھنا ہے، ہم نے ان کی نیتوں کو دیکھنا ہے، ہم نے ان کی نیتوں کے بارے میں پوچھنا ہے، ان کی نیتوں کو صحیح کروانا ہے تاکہ وہ اس ثواب کو پہنچ سکے۔ تو آج بھی اللہ نے رمضان جیسا ثواب اس کے اندر رکھا ہے کہ تم ملک کی سرحد کی حفاظت کرو تو اللہ تمہیں ایک رات یا ایک دن کی جو سرحد کی حفاظت ہے ایک ماہ کے برابر ثواب دیں گے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنا، فرمایا کہ جو شخص جہاد کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے، نہ کہ لوگ مجھے یہ کہیں کہ یہ تو بڑا طاقتور ہے، یہ تو بڑا بہادر ہے، لوگ میری تعریف کریں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے وہ جہاد میں جائے۔ تو جتنے دن وہ جہاد میں رہتا ہے اگر وہ زندہ واپس آ جائے تو واپس آنے تک اللہ رب العزت ہر رات ہر دن اس کے اعمال کے اندر تہجد یعنی ساری رات قیام کرنے کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ یعنی رمضان تو کیا، لیکن اعمال ابھی بھی ایسے ہیں کہ جن کو کر کے ان کے برابر ثواب کو پا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر نیت خراب ہو گئی، اگر نیت نہ کی کہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے
بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا تو پھر سارے کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ پھر اگر وہ واپس نہ آیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تو اس کے تو کیا کہنے، شہید زندہ ہوتا ہے اور اس کی عمر کے سارے اعمال اس کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے اعمال میں ساری نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یعنی اس وقت جو ہے وہ رمضان تو نہیں، لیکن ابھی بھی قیام کا موقع تو نہیں، لیکن ہم قیام نہ کرنے کے باوجود کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں جن کی بنا پر اللہ رب العزت رمضان کے قیام کے برابر ثواب دے سکتے ہیں۔ تو میں نے پہلے عرض کیا، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے ہمارے لیے تربیت کا ایک مہینہ ہے، یہ ایک کورس ہے۔ جب کورس کا کوئی امتحان کا دن ہوتا ہے تو اس وقت اتنی خوشی نہیں ہوتی کہ جتنی اسے کامیابی کے موقع پر، کامیابی والے دن یعنی رزلٹ کے موقع پر جتنی خوشی اسے ہوتی ہے۔ تو وہ کامیابی والا دن بھی گزر گیا، وہ امتحان اور کورس کا دن بھی گزر گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی کورس کروایا جائے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، اس کی کوئی غرض ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے کورس تو کر لیا، اگر ہم نے رمضان کے کورس کو نہیں سمجھا، ہم نے رمضان کی غرض کو نہیں سمجھا، تو ہمارے لیے یہ قابل افسوس بات ہے کہ ہمیں رمضان مبارک میں جو اسباق ملے، کہ ہم رمضان مبارک میں جس طرح مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے، کیا آج ہم دیکھیں کہ ہماری مسجدیں ویسے ہی آباد ہیں یا نہیں؟ جس طرح ہم رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، کیا آج ہم دیکھیں کہ اللہ نے رمضان کے علاوہ بھی ہمیں روزے دیے یا نہیں دیے؟ روایت پڑھی میں نے خطبے کے اندر، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھے پھر اس نے شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورے کے پورے 12 ماہ کے روزے رکھے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ ایک نیکی لے کر آئے گا میں اسے 10 گنا زیادہ ثواب دوں گا۔ تو رمضان مبارک کے ایک مہینے کے روزے رکھے تو اللہ رب العزت نے ہمیں 10 ماہ روزے رکھنے کا ثواب دیا۔ کتنے؟ 10 ماہ روزے رکھنے کا ثواب دیا۔ اب سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں تو پیچھے رہ کے 2 مہینے، اب ایک روزہ رکھے تو 10 دن کا ثواب، 2 رکھے 20 دن کا ثواب، 3 رکھے تو 30 دن کا، اگر 6 روزے رکھے تو 60 دن کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ 60 دن 2 مہینے بنتے ہیں۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر یہ شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ رب العزت اسے پورے 12 ماہ روزے رکھنے کا ثواب دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ راستہ دکھایا، ہماری رہنمائی اس طرح کی کہ اگر رمضان مبارک کا مہینہ تو نہیں ہے لیکن اس کے اندر جو کیے گئے اعمال ان جیسا ثواب کیسے لینا ہے، وہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ شوال کے روزے ضروری نہیں ہے کہ آپ جس طرح شوال کا مہینہ شروع ہو عید کے فوراً بعد رکھنا شروع کر دیں یا پھر آپ اکٹھے 6 رکھیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ شوال کا پورا مہینہ آپ کے پاس موجود ہے، صرف یہ 6 روزے آپ نے پورے مہینے میں رکھنے، چاہے آپ ایک رکھیں اس کے بعد وقفہ کریں، 2 دن کا کریں، 3 دن کا کریں، پھر دوسرا رکھیں، چاہے آپ اکٹھے رکھیں، ثواب وہی ملے گا۔ چونکہ روایات میں اس کی کوئی تائید نہیں آئی کہ آپ نے اتنے دن رکھنا ہے اور اسی دن رکھنا ہے یا اکٹھے رکھنے ہیں، بلکہ آپ جب مرضی رکھ سکتے ہیں۔ ابھی تو آپ کی عادت بنی ہوئی ہے، تو اگر آج سے ہم شروع کرتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو شوال مکرم کے روزے رکھنا گویا کہ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی روزے ہیں۔
ہر مہینے میں روزے ہیں، ہر ہفتے میں روزے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رمضان تو گزر گیا لیکن آج بھی وہ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ایسا ثواب پا سکتے ہیں، ایسا اجر پا سکتے ہیں جو رمضان مبارک کے مہینے میں پاتے تھے کہ اللہ کے نبی ہر ہفتے 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے، پیر اور جمعرات کو، اور فرمایا کرتے تھے کہ اس دن بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس دن جو ہوتے ہیں اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے سامنے جب اعمال پیش کیے جائیں تو میں چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ تو آج اگر ہمارے پاس موقع ہے، وقت بھی ہے، اللہ نے صحت اور تندرستی بھی دی ہے، تو وہ اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھ سکتے ہیں تو آج ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اگر ہر ہفتے نہیں تو 1 ہفتہ چھوڑ کر 2 ہفتے چھوڑ کر کم از کم یہ 2 روزے ضرور رکھا کریں۔ جس طرح رمضان مبارک کے مہینے کے پورے ماہ کے روزے رکھ لیتے ہیں تو ہر ہفتے کوشش کرنی چاہیے، یا پھر 1-2 ہفتہ چھوڑ کر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزے رکھیں۔ تو پتہ چلا رمضان تو گیا لیکن رمضان کے اعمال ابھی بھی باقی ہیں۔ تو اس طرح ہر مہینے کی بھی روزے ہوتے ہیں۔ ایام بیس کے 3 روزے ہوتے ہیں۔ ایک چاند کی 12 اور 13 14 تاریخ ہوتی ہے، یہ 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو ایام بیس کے روزے بھی ہمیں رکھنے چاہیے کہ آج اگر رمضان موجود نہیں ہے لیکن رمضان والے اعمال تو موجود ہیں۔ اور جتنی پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح لوگوں پر اخلاق تقسیم کیے، اس طرح لوگوں پر مال بھی تقسیم کیا۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مال بھی دیتا ہے، اور جس سے محبت نہیں کرتا اللہ اسے بھی مال دیتا ہے۔ لیکن ایمان ایسی چیز ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے صرف اللہ اسی کو عطا کرتا ہے۔ ایمان ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ہمیں ہر وقت اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج امت محمدی کے اندر کتنے لوگ ہیں، تو اللہ نے ان سے اٹھا کر ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر غیر مسلم بھی پائے جاتے ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یعنی جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ سارے کے سارے پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں بن مانگے بن کہے مسلمان پیدا کیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، یہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں یہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آج اگر ہم مسلمان ہیں تو نماز نہیں پڑھتے تو ہم میں یہ کمی ہے۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں روزہ نہیں رکھتے تو ہم میں یہ کمی ہے۔ تو ہر وقت ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی نعمت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس پر آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ شیخ عبداللہ مدرسی رحمہ اللہ تعالی، جو کہ امام شبلی رحمہ اللہ تعالی کے پیر تھے، اتنی بڑی ہستی کہ ان کے ہزاروں مریدین، ان کے ہزاروں شاگرد ایک مرتبہ وہ عیسائیوں کی بستی سے گزرے، وہاں پر سلیب لٹکے ہوئے تھے۔ اللہ کو 2 چیزیں پسند نہیں ہیں، ایک ناشکری اور ایک تکبر۔ جہاں اللہ نے شکر ادا کرنے کو کہا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم لوگ شکر ادا کرو گے تو میں اور اضافہ کروں گا۔ اور وہاں فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا۔ اور یہاں شدید مبالغے کا صیغہ، ایسا عذاب کہ جس جگہ پر عذاب کو بھی تکلیف ہو۔ جہاں شکر کی اللہ نے فضیلت بتائی وہاں ناشکری کا عذاب بھی بتایا۔ تو ناشکری اللہ کو پسند نہیں۔ وہ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا سلیبیں لٹکی ہوئی ہیں، انہوں نے کہا کہ کتنے کم عقل لوگ ہیں، کتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ یہ بات کہی، عصر کی نماز کا وقت تھا،
ایک کنویں پہ گئے وضو کیا نماز پڑھنے کے لیے، تو جب وہاں پر گئے وہاں ایک عیسائیہ عورت کرسچن عورت پر نظر پڑی۔ بد نظری بھی بہت بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ ایمان کو سلب کر دیتا ہے۔ تو وہاں جب نظر پڑی تو اپنے مریدین سے کہا جاؤ جا کے اپنا کوئی پیر ڈھونڈ لو، اپنے شاگردوں سے کہا جاؤ اپنا کوئی اور استاد ڈھونڈو، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو خدا کی کرنی ایسی ہوئی، ان کا ایمان سلب ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا۔ جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام، اپنے وقت کے بہت بڑے پیر، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، اللہ نے ان دو باتوں کی وجہ سے ان کا ایمان سلب کر لیا۔ تو اپنے مریدین سے کہہ دیا کہ چلے جاؤ خود اس لڑکی کے پیچھے چل پڑے۔ لڑکی کا پتہ کیا وہ سردار کی بیٹی تھی، تو سردار نے پوچھا، سردار سے کہا کہ میرا اس سے نکاح کر دو۔ اس نے کہا ہمارا مذہب عیسائی ہے، ہمارے کچھ شرائط ہیں، اگر وہ تم شرائط قبول کر لیتے ہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ تو وہ جو بزرگ تھے عبداللہ مدرسی، اس نے بغیر سوچے سمجھے ان کی شرطوں کو قبول کرنے کو کہا۔ پہلی شرط انہوں نے یہ لگائی کہ ہمارے ساتھ رہنا ہوگا، ہماری موافقت اختیار کرنی ہوگی، یعنی ہمارا مذہب قبول کرنا ہوگا۔ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے وہ شرط کو قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد دوسری شرط یہ لگائی کہ ہمارے سور جنگلوں میں جا کر ایک سال تک چرانے ہوں گے۔ تو انہوں نے وہ بھی شرط قبول کر لی۔ اب وہ جو امام اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو سکھایا کرتے تھے، دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، منبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، وہی امامہ ان کے سر پہ ہے، وہی عصا ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ سور چرانے کے لیے جنگل میں چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، امام شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے وقت کے بزرگ گزرے ہیں، ان کے دل میں خیال آیا کہ میرے استاد سے، میرے پیر سے کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے۔ وہ جا کر گئے، ان سے پوچھا کہ اے میرے استاد آپ مجھے بتائیے آپ سے کوئی ایسی خطا ہوئی جو آپ کو اللہ نے اس مقام تک پہنچا دیا؟ تو استاد رونے لگے۔ تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ تو قرآن کے حافظ تھے، آپ کو قرآن یاد ہے؟ کہنے لگے خدا کی قسم ایک آیت بھی یاد نہیں، اللہ نے سارا کا سارا قرآن سلب کر دیا ہے۔ تو اس وقت امام شبلی نے کہا دیکھو کوئی آیت ہو سکتا ہے یاد ہو۔ انہوں نے کہا ہاں ایک آیت یاد ہے، وہ کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ وَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے گمراہ کرتے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بات سنی امام شبلی رونے لگے۔ عبداللہ مدرسی وہ سوروں کے ڈیوڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنگل میں بیٹھ کے چرا رہے ہیں، وہ بھی زاروں قطار رونے لگے۔ پھر فرمایا کہ آپ کو تو لاکھوں حدیثیں یاد تھی، آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنا دے کہ جو آپ کے سینے میں محفوظ ہو۔ انہوں نے کہا ساری حدیثوں کا مجموعہ میرے سینے سے نکل گیا ہے، مجھے کوئی حدیث یاد نہیں، ہاں ایک حدیث یاد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ یہ بات سنی تھی کہ پیر اور مرید دونوں رونے لگے، ایسا روئے کہ عبداللہ مدرسی نے دل میں خیال کیا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے سے یہ امید نہیں رکھتا تھا کہ آج میں اس مقام پر پہنچ جاؤں۔ تو اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی، اللہ نے انہیں ایمان کی دوبارہ روشنی دی، تو وہ مسلمان ہوئے۔ پھر وہ سارا کا سارا جو ان کے دل میں اللہ نے نبوت کا علم دیا، قرآن کا علم دیا، اللہ نے وہ دوبارہ انہیں واپس لوٹا دیا۔ تو پتہ چلا ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں یہ ایمان ایک تحفہ دیا ہے۔ ہر وقت ہمیں شکر کرنا چاہیے اور تکبر سے بچنا چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے۔ پھر بد نظری ہے، بد نظری سے بچنا چاہیے۔ یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ تو اللہ والے تھے، وہ بزرگ تھے، اللہ نے انہیں وہ ایمان واپس کر دیا۔ لیکن خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی خطا ہو گئی تو ہم تو ویسے پہلے گناہگار ہیں۔ تو آج ہمیں اپنے ایمان کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ رمضان مبارک کا مہینہ گیا، اس کو الوداع کہا،
تو ہم نے اپنی نمازوں کا الوداع نہیں کہنا. جس طرح آج ہماری مسجدیں خالی ہیں اور رمضان مبارک کے مہینے میں رونقیں تھی، آباد تھی، کہیں پر کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. آج مسجدیں بے رونق ہو گئی. قرآن مجید کو غلاف کے اندر بند کر کے ہم نے تاپوں میں سجا دیا. ذکر و اذکار وہ تسبیح ہم نے جیبوں سے نکال دی. جو سجدہ خیرات کرتے تھے، جو مساکین کے اوپر ہم احساس کر کے ان کی امداد کیا کرتے تھے، وہ سارا کا سارے معاملات ہم نے چھوڑ دیے. تو آج ہم نے اپنے رب کا شکر اس شکل میں ادا کرنا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے فرائض کو پورا کریں، اس کے بعد ہم اپنے نوافل کو جاری رکھیں جس طرح ہم رمضان مبارک کے مہینے میں جاری رکھا کرتے تھے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے علاوہ بھی رمضان جیسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.